اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار افمن یعلم کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے انما کہ بے شک وہ چیز انزل الیک جو اتاری گئی آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے الحق وہ سچ ہے کمن ہوا اعمی کیا یہ مثل اس شخص کے ہے جو اندھا ہے انما بے شک یتذکر نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب عقل والے لوگ الذین وہ عقل والے یوفون بعہد اللہ جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے عہد کو ولا ینقضون المیثاق اور نہیں توڑتے وہ وعدوں کو والذین یصلون اور وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں جوڑتے ہیں ما امر اللہ بہ اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں ان یوصل کہ اس کو ملایا جائے جوڑا جائے ویخشون ربہم اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ویخافون سوء الحساب اور ڈرتے ہیں وہ برے حساب سے والذین صبروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم واسطے چاہنے اپنے رب کی رضا کے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا سرًا وعلانیہ چھپا کے اور ظاہر کر کے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور ٹالتے ہیں بالحسنہ نیکی کے ذریعے سے السیئہ بدی کو اولئک لہم عقبی الدار وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اچھا گھر ہے آخرت کا۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے دو قسم کے طبقات کا ذکر کیا ایمان اور کفر والوں کا۔ اب دو اشخاص کا ذکر ہوتا ہے، ایک وہ آدمی جو حق پر ایمان رکھے حق پر یقین رکھ کے چل رہا ہے اور ایک وہ جو حق کے دیکھنے میں اندھا ہے اس کو سوچنے میں اس کے بارے میں اندھا ہے۔ تو فرماتے ہیں مفسرین رحمہم اللہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو الحکم ابو جہل کے بارے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے سگے چچا ذات تھے، حضور کے سگے چچا تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا
کہ ابو جہل نے اس کو عرب کے قریش کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کا معنی کہ پریا پنچایت کا چیئرمین، بڑا وڈیرا آدمی، فیصلے جس کا کام ہو کرنا۔ تو اسلام نے اس کو ابو جہل کہا ہے، اور اصل اس کا نام عمرو بن حشام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں بہت برا بلا کہا، انتہا درجے کی بدتمیزی کا اظہار کیا۔ اور ایک باندی تھی جو یہ سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اس کو اس پہ بڑا صدمہ ہوا کہ اتنے شریف آدمی کو اتنا برا بلا کہا اس سردار نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہیں باہر مکہ سے گئے ہوئے تھے، شکار کھیلنے کو واپس آ رہے تھے، تو یہ عورت باندھی یہ آبادی سے ذرا باہر نکلی تاکہ وہ حمزہ کو بتلائیں کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ابو الحکم نے یوں بدتمیزی کی ہے۔ حضرت حمزہ نے تھیلے میں کچھ شکار کے جانور جو شکار کر کے لائے تھے ڈالا، اس کو کندھے پہ لٹکایا ہوا تھا، ہاتھ میں کمان اور تھیلے میں تیر تھے۔ تو باندی نے کہا کہ سردار آج یہ واقعہ ہوا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ کے بھتیجے بڑے شریف آدمی ہیں اور ابو الحکم نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ تو چونکہ عرب کے اندر خاندانی یہ چیزیں بڑا اس کا عروج تھا، برادریزم، خاندانوں کا آپس میں، تو چونکہ اب حضرت حمزہ حضور ان کے سگے بھتیجے ہیں، اگرچہ عقید مذہب میں اختلاف ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان میں نہیں تھے، لیکن چونکہ رشتہ تھا، خاندان تھا، اور ابو جہل کا خاندان اور تھا، اور یہ خاندانوں کی رقابتیں یہ اس معاشرے میں ایک عام چیز تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اس پہ سیخ پاؤ گئے، غضبناک ہوئے اور سیدھے بیت اللہ میں آئے۔ ابو جہل اس وقت بڑے مجمع میں درمیان میں چودراہٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کمان تھی، تو آپ سیدھے مجمع کو چیرتے ہوئے آئے اور ابو جہل کے سر میں کمان ماری، ایک ماری، دوسری ماری، تیسری بار مارا، اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ لوگ اٹھے، پکڑا، حمزہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ٹھیک تو ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں کہ اپنے سردار کو مار رہے ہو؟ فرمایا میرا دماغ ٹھیک ہے، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن اس نے میرے بھتیجے کے ساتھ آج بدتمیزی کی ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا وہ اکیلا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا دین مذہب اور ہے، تیرا دین مذہب اور ہے، تجھے اس سے کیا لگا؟ اس نے کہا نہیں، جو اس کا دین ہے وہی میرا بھی دین ہے، اور وہاں سے اپنے دل میں بدلہ لے کے دل کو ٹھنڈا کر کے حضور کے پاس حضرت حمزہ آئے۔ آپ دار ارقم میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو آ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، اور اب تو خوش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا مجھے اس سے زیادہ خوشی سے ہوگی کہ آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ تو حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا افمن یعلم، کیا پس وہ شخص یعنی حمزہ یعلم جو جانتے ہیں انما انزل الیک من ربک الحق، کہ بے شک جو چیز قرآن کی شکل میں اتاری گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، اس کا یقین بیٹھ گیا کہ یہ حق اور سچ ہے۔ کمن ہوا اعما، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہوا اعما، جو اندھا ہے، ابو جہل ہے۔
وہ اندھا دل کی بصیرت سے محروم، حق کو سمجھنے سے محروم ہے، یہ دونوں کیسے برابر؟ جیسے کفر ایمان برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی دونوں کبھی بھی ایمان والا اور کفر والا برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے لوگ۔ الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں عقل، دماغ اور مغز کو۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اب یہاں آگے اللہ جل شانہ نے پہلے کفر ایمان کی بات کی، پھر ایمان والے اور کفر والے اشخاص کی بات کی، اور یہ بات سمجھائی کہ جیسے ایمان کفر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کافر اور ایمان والا ایک طرح کے نہیں ہو سکتے، نیکی بدی بھی ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح انجام کار کے لحاظ سے جو دنیا سے نیکی لے کے گیا اور جو دنیا سے بدی لے کے گیا، دونوں کا انجام بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، سارے اندھے ٹھیک نے، سارے سچے ہیں، سب حق پر ہیں، نہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے، سب حق پہ نہیں ہوتے۔ اس لیے نیکی اور بدی میں بڑا فرق ہے، جیسے دنیا میں سچ جھوٹ میں فرق ہے، صحیح غلط میں فرق ہے، حلال حرام میں فرق ہے، اسی طرح ان کے انجام میں بھی فرق ہے۔ اس لیے عقل سے کام لینا چاہیے کہ آج انسان اگر اچھا برا میں فرق نہیں کرے گا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کا جو فیصلہ آئے گا اچھائی کی بنیاد پہ اور برائی کی بنیاد پہ، وہ انسان کو اس کا جو انجام ہوگا اس کے اندر بہت برائی کی جگہ دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا عقل مند لوگ ایسی باتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں، اور عقل مند ہیں کون سے، ان کی صفات کیا ہیں؟ آگے اللہ نے وہ صفات بتلائی۔ الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی صفت عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اللہ سے کیا ہوا عہد، وہ جو مشہور ہے قرآن پاک میں بیان ہے، الست بربکم، اللہ نے روحوں سے یہ عہد لیا تھا جب ابھی انسان دنیا میں نہیں آئے تھے، اور ان ارواح سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وادی معرۃ النعمان کے اندر یہ اللہ نے عہد لیا تھا، یہ میدان عرفات میں وادی ہے، اس مقام پہ اللہ نے ساری روحوں سے یہ عہد لیا تھا، اور اب اس عہد کا پاس رکھنا، اس کو نبھانا، کہ اپنی ساری زندگی اپنے رب کی تابعداری میں گزارنا، یہ اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ یہ پہلی صفت عقل مندوں کی۔ دوسری ولا ينقضون المیثاق، پہلی میں بتلایا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وہ پورا کرتے ہیں، اور اب فرمایا آپس میں جو ایک دوسرے سے ان کا کوئی وعدہ معاہدہ ہو جائے اس کو وہ توڑتے نہیں، ولا ينقضون، اور نہیں توڑتے وہ المیثاق، آپس میں جو ایک دوسرے کو وعدہ دے دیں، عہد دے دیں، یا ایک ادارہ دوسرے ادارے کو، حکومت دوسری حکومت کو، ایک فرد دوسرے فرد کو کوئی وعدہ دے دے تو اس کو توڑتے نہیں ہیں، اور یہ وعدہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بات کہتے ہیں بات کی بس ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایمان والے کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرے تو اس میں جھوٹ بولے، اذا تمن خانہ، اس کے پاس امانت رکھو تو اس کو واپس نہ کرے، اس میں خیانت اور دغا کر دے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدے کو توڑ دے، اذا خاصم فجر، اور کبھی اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ اور بکواس جھگڑے میں کرے، یہ منافق شخص ہے۔
اور تیسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ بھی، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے ملانے کا حکم دیا، ما امر اللہ بھی کہ اللہ نے حکم دیا اس کے بارے میں، ان یوصل کہ اس کو ملایا جائے۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ عقل والے اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے جو تعلق ہے اس رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں، آپس میں اہل ایمان کے ساتھ جو کلمہ ایمان کا رشتہ ہے جس رشتے کو قائم کرنے کا حکم دیا اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح باہم رشتہ داریاں جو ہیں بھائیوں کی، چچاؤں کی، ماموں کی، اور جو رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ان رشتوں کو وہ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی صفت ہے اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں، اس کی عمر کو دراز کریں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھا کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھا کرے، صلہ رحمی اس کو کہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈر کے رہتے ہیں، رب کے خوف میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے جب رب سے ڈرتے ہیں تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور پانچویں صفت ہے وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے، روز اپنا حساب خود کرتے رہتے ہیں تاکہ بڑے حساب میں ناکامی سے وہ بچ جائیں۔ اور چھٹی صفت یہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر سے مراد کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس کی حکم عدولی سے بچتے ہیں۔ اور حضرت عطا رحم اللہ فرماتے ہیں صبر کا مطلب کہ مصیبتوں، پریشانیوں، مشکل حالات کے اندر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور تیسری صفت کہ صبر کے معنی ہے خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، خواہشات سے بچا کے رکھتے ہیں، یہ سب مفہوم صبر میں ہیں۔ ابتغاء وجہ ربہم، اور اس صبر سے اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، ڈنڈی نہیں مارتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان کی صفت یہ ہے کہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، اللہ کے دیے ہوئے سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی صورت میں جو ان پہ خرچ کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفلی صدقہ، خیرات اور لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو بہن بھائی ہیں اور جو دوست ہیں، اہل محلہ ہیں، ان سب پہ خرچ کرنا یہ کار ثواب ہے، یہ نیکی کے کام ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ سرم وعلانیہ، چھپا کے اور ظاہر کر کے، جیسا موقع ہو ایسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ ٹالتے ہیں، دفع کرتے ہیں نیکی سے بدی کو، یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، یہ گناہ پہ توبہ کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ یا مطلب کہ کوئی گناہ کا کام ہو جائے اس کے فوراً بعد نیک عمل کر لیتے ہیں تاکہ گناہ کے اثرات دھل جائیں، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے سے پچھلے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس نیکی کی برکت سے اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ایسے ہی کرنا چاہیے، جب کبھی کوئی غلطی گناہ ہو جائے توبہ کر لے اور نیکی کا کام کر لے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جائیں، جو اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، تو انہی کے لیے ہے عقبی الدار، آخرت کے گھر کا اچھا انجام، یعنی آخرت کا اچھا گھر، یعنی کامیابی کی شکل میں، جنت کی شکل میں ان کا انجام ہے۔ عقبہ کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی کام کے اختتام پہ اس کا بدلہ ملنا،
یہ عقبہ ہوتا ہے، وہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات دوسرا مفہوم بیان کریں، عقبہ کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کام کا اچھا بدلہ، اس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ کسی کام کا برا بدلہ سزا کی صورت میں اس کو عقوبت کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں وہ لفظ عقوبت، عقاب، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے اچھا بدلہ آخرت میں۔ اور وہ اچھا بدلہ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ۔